دور حدیث میں الحمدللہ میرے پورے پاکستان میں وفاق المدارس میں پاکستان کی سطح پر میری سیکنڈ پوزیشن تھی۔ ایس ٹی والے رات کو گلزار مدینہ جاتے تھے، پھر وہاں سے بسیں بھر کے آج یہ مسجد قبضہ، کل وہ مسجد قبضہ، پرسوں وہ مسجد، تقریباً 5-6 مساجد وہ قبضہ کر چکے تھے کورنگی میں۔ تو قطری دینار اور درہم سے ریالوں سے پیچھے کتنی جائیدادیں بنائیں اور کتنی عمارتیں کھڑی کی؟ بات آپ کو یہ بتاؤں، میں نے کبھی بھی گھر سے پیسے نہیں منگوائے، کبھی بھی۔ یہ آپ شاید نہیں مانیں گے کہ میں نے 6 سال تک ناشتہ نہیں کیا۔ تو سرن بتائیں کہ وہاں پہ کیوں کام کی ضرورت زیادہ ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر شیعت ہے، شیعہ ایران ان کے سر پہ کھڑا ہے، پورا ہر قسم کا ان کے ساتھ تعاون ہے۔ صحیح۔ آغا خانیت ہے جو کہ پیسوں پر لوگوں کو خریدتے ہیں، مختلف ان کے یعنی اس طرح کے پروگرامز ہیں کہ لوگوں کو اس میں جکڑتے ہیں، پھر آغا خانی بناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں قطر سے، اور اس وقت میرے ساتھ قطر کی ایک معروف شخصیت مولانا شفیع الرحمان صاحب موجود ہیں۔ آج کی گفتگو میں ان کے ساتھ مختصراً ان کے حالات زندگی، ان کا قطر آنا اور یہاں پر ان کی خدمات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مولانا؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا مولانا، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا خاندانی پس منظر وہ کیا ہے، کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بھائی عبد المتین صاحب، ہمارا خاندانی پس منظر جو ہے وہ یوں ہے کہ میرے دادا محترم جو ہیں وہ غزنی افغانستان سے آئے تھے اور آ کے گلگت میں ٹھہرے اور وہاں پر شادی کی، اور ہماری دادی جو ہے وہ استذے فیملی سے تھی، استذے، کیونکہ ہمارا جو دادی کے بھائی، ان کے والد وغیرہ یہ کوہستان سے ادھر شفٹ ہوئے تھے گلگت، اور خاص طور پر ڈویاں گاؤں میں۔ اچھا۔ اور یہ علماء اور اللہ والے اور بزرگ اور اس طرح کی شخصیات تھیں، تو اس لیے وہاں علاقے کے لوگ ان کو استذے کہتے ہیں، استاذ۔ ٹھیک۔ تو ان سے ہماری دادی تھیں، تو وہاں پر شادی کر کے ہمارے والد صاحب ادھر قیام پذیر ہوئے۔ اور آپ کی جو تعلیم ہے وہ آپ نے کہاں سے مکمل کی؟ تعلیم کا سلسلہ کچھ یوں ہے کہ جب میری عمر 9 سال تھی تو اس وقت ہمارے بڑے بھائی تھے، بھائی روشن دین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، وہ میرے بہنوئی بھی ہیں، خالزاد بھائی بھی ہیں۔ تو وہ استور گاؤں میں، بلکہ استور تو شہر ہے، وہاں پر ٹیچنگ کرتے تھے ہائی اسکول میں۔ صحیح۔ تو استور میں ہی لاہور سے تعلق رکھنے والے شیخ وجیہ الدین صاحب، ان کا استور دارالعلوم کے نام سے وہاں پر ایک ادارہ تھا، ان کی ایک اصل میں کمیٹی ہے، وہ چلاتی ہے۔ تو وہ وہاں کے حالات ہمیں اکثر گھر میں آ کے بتایا کرتے تھے، وہاں بچے اس طرح پڑھتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو ہماری والدہ نے، چونکہ ہمارے والد صاحب بچپن میں، میری پیدائش سے 1 مہینہ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، تو والدہ کا شوق تھا کہ میں دینی علم پڑھوں، حافظ بنوں، عالم بنوں۔ تو والدہ نے پھر ان کے ساتھ مجھے بھیج دیا جب 9 سال کی عمر تھی، تو میں دارالعلوم استور میں پہنچا، وہاں میں نے قاعدہ پڑھا، پہلے سال ناظرہ پڑھا، پھر 3.5 پارے میں نے وہاں حفظ کیے۔ اس کے بعد اگلے سال الحمدللہ قرآن مجید میرا مکمل ہوا۔ پھر وہاں سے میں کراچی آیا۔ کراچی میں ابتدائی طور پر میں نارتھ ناظم آباد میں ایک مدرسہ ہے مدینۃ العلوم کے نام سے، وہاں میں نے قرآن مجید پکا کیا، اور اگلے سال میں نے اعدادیہ بھی وہی پر پڑھا۔ صحیح۔ پھر وہاں سے میرا تعلیمی سفر منتقل ہوا دارالعلوم کراچی کی طرف۔ صحیح۔ تو اولا سے لے کر تخصص تک الحمدللہ میں نے دارالعلوم کراچی میں پڑھا، اور دور حدیث میں الحمدللہ میرے پورے پاکستان میں وفاق المدارس میں پاکستان کی سطح پر میری سیکنڈ پوزیشن تھی، ماشاءاللہ۔ اور الحمدللہ پھر 1 سال مزید میں نے تخصص بھی دارالعلوم سے ہی کیا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دارالعلوم کراچی کا ذکر ہو اور مفتی تقی عثمانی صاحب کا، مفتی رفیع عثمانی صاحب کا، مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب، ان بڑے حضرات کا ذکر نہ ہو۔ مختصراً بتائیے گا ان حضرات سے کون کون سی کتابیں پڑھی، کون سے اساتذہ تھے؟ ہمارے اساتذہ میں ماشاءاللہ
زمانے کے معروف شیخ الحدیث حضرت مولانا صحبان محمود صاحب شیخ الحدیث تھے، اور مولانا شمس الحق صاحب جو جامع المعقولات والمنقولات انتہائی باروب استاد تھے، اور اسی طرح مفتی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن سے ہم نے ترمذی پڑھی. اس کے بعد پھر تخصص میں ان کا روزانہ ایک پیریڈ ہوتا تھا 1 گھنٹہ. مفتی رفیع عثمانی صاحب مفتی اعظم پاکستان سے ہم نے مسلم شریف پڑھی. تو اس طرح الحمدللہ مولانا محمود اشرف صاحب ہمارے استاد تھے. انہی دنوں بلکہ وہ لاہور سے آئے تھے، مطلب ہم جب موقفلے میں تھے یا سادسہ میں تھے. تو ماشاءاللہ دارالعلوم کے بڑے اور بھی اساتذہ، جن میں سے اکثریت کا تو ابھی دنیا سے وہ تشریف لے جا چکے ہیں، چند ایک ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ. اللہ ان کے حیات کو مزید طول عطا فرمائے. آمین. دارالعلوم کراچی سے فراغت کے بعد پھر قطر کیسے آنا ہوا؟ وہ ہوا اس طرح کی، میں تخصص کر رہا تھا تو ساتھ میں اس زمانے میں ایک ہوا چلی تھی کہ ایس ٹی والے رات کو گلزار مدینہ جاتے تھے، پھر وہاں سے بسیں بھر کے آج یہ مسجد قبضہ، کل وہ مسجد قبضہ، پرسوں وہ مسجد. تقریباً 5-6 مساجد وہ قبضہ کر چکے تھے. کورنگی میں، کورنگی کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں ایک مسجد بیت الحمد کے نام سے 2 نمبر میں ہے، ادھر بھی یہی سلسلہ ہوا. 5 مسجدیں قبضہ کر کے ادھر آ کے کچھ لوگوں نے مزاحمت کی، تو وہ کبھی وہ لے جاتے، کبھی یہ لے آتے، اس طرح کا. پھر آخر میں جو امام صاحب وہاں تھے، اس کی یہاں ٹی رکھ کے ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو آئندہ نہیں دیکھیں گے. اس نے کہا بھائی میرے باپ کی توبہ. تو الحمدللہ ہم تازہ فارغ ہوئے تھے، جذبہ بھی تھا، تو ہم نے کہا بس یہ جہاد شروع کرنا ہے. تو الحمدللہ وہاں جا کے کام شروع کیا ایز اے امام و خطیب. دن کو تخصص کے لیے آتا تھا دارالعلوم میں، پھر باقی ٹائم یہاں میرا گزرتا تھا. تو مفتی نعیم صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کو ہم نے ایک دفعہ دعوت دی، تو انہوں نے کہا بھائی مولانا، ہمارے اصل میں وہ نوجوان حفاظت کرتے تھے مسجد کی، اور فرمایا کہ کب تک رہیں گے؟ تو آپ ایسا کریں مدرسہ بنائیں، مدرسے کی بنیاد رکھیں. میں نے پھر تقریباً 20 کوہستانی طالب علم منگوائے. استاد بھی کوہستان کا تھا جو آج کل قطر میں ہے. تو الحمدللہ وہاں پھر وہ ایسا ہماری موجودگی میں بھی کئی دفعہ حملہ ہوا، الحمدللہ ان کو بھگا دیا. تو وہ ایسا مرکز بنا کہ آج تک مرکز ہے وہ. ان دنوں قطر کی کوئی ٹیم آئی تھی، ڈیلیگیشن کیا ہوا تھا. تو وہاں مشہور یہ تھا کہ امام خطیب کو 24,000 اس زمانے میں، اور امام کو 18,000، اور اس طرح کی باتیں تھی. تو مجھے ہمارے رشتہ دار نے آ کے بتایا کہ بھائی اس طرح کی ٹیم آئی ہے تو آپ بھی اپلائی کریں. تو یہ فاروقیہ میں ٹیسٹ ہو رہا تھا. میں جب وہاں گیا تو دیکھا بھری ہوئی دنیا، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. 24,000 کے لیے سارے ماشاءاللہ. میرے خیال میں کراچی کا کوئی امام خطیب نہیں تھا جو وہاں آیا نہ ہو. تو میں نے کہا بھائی اب اتنے لوگوں میں ہم کہاں اور قطر جانا کہاں. بہرحال اپلائی کی ہم نے. تو الحمدللہ پہلے مرحلے میں 54 آدمیوں کا نام آیا. ان ہزاروں میں 1000 تھے یا اس سے بھی زیادہ ہوں گے. تو اس میں میرا بھی نام تھا. پھر دوسرا امتحان ہوا، اس میں بھی میرا نام تھا. تیسرا ہوا الحمدللہ، اس میں بھی نام تھا. چوتھا امتحان بھی ہوا تو الحمدللہ وہاں ہوا، اس میں بھی میرا نام تھا. آخر میں ہمیں کہا کہ فلاں تاریخ کو قطر کے وزیر اوقاف آئیں گے، شیرٹن میں امتحان لیں گے. تو ہوا یوں کہ اس وقت تقریباً پورے پاکستان میں اس طرح کے امتحانات ہوئے. پھر ان سب کو کراچی شیرٹن میں بلا کے شیخ نے خود امتحان لیے. تو اس میں بھی الحمدللہ مجھے پہلی دفعہ جب ان کے سامنے پیش ہوا، امتحان دیا، تو وہ ہوتا یہ تھا کہ جس کو وہ رکھنا چاہتے تھے، امتحان اچھا ہوتا تھا، ان کو کہتے تھے کہ آپ باہر ٹھہریں، اور جن کا پسند نہیں آتا ان کہتے آپ چلے جائیں، 4-4 ہزار روپے دے کے چلے جائیں. تو مجھے کہا کہ آپ بھی ٹھہریں. تو الحمدللہ امتحان دے کے میں ٹھہرا. پھر بلایا، پھر ٹیسٹ لیا. بس کہا کہ اب آپ سلیکٹ ہو چکے ہیں، اب آپ تیاری کریں جانے کی. پتہ وتا لیا اور 4,000 روپے دے کے کہا اب آپ تیاری کریں. تو بس الحمدللہ پھر آئے قطر میں. تو آپ کس حیثیت سے اس وقت قطر میں آئے تھے؟ ہاں یہ بات ذرا بڑی دلچسپ ہے. ہمارے دارالعلوم کے اس وقت تقریباً 2-3 اور حضرات بھی پاس ہوئے تھے اس میں. تو مشہور یہ تھا کہ امام خطیب اور امام اور مؤذن. تو آخر میں شیخ عبداللہ نے جو یہاں کا وزیر اوقاف تھا اس وقت، اس نے کہا بھائی الا کلکم مؤذنون. جب آخر میں ہدایت دینے لگے تو کہا کہ تم سب مؤذن جا رہے. تو اس میں سے وہ ایک ساتھی نے کہا انا ابی اشاور ابی، یعنی میں اپنے والد سے مشورہ کروں گا. تو وہ تو خطیب جانا چاہ رہے تھے. شیخ غصہ ہوئے کہ ابھی تک تم نے مشورہ نہیں کیا، کیا کرتے رہو، نکلو یہاں سے.
وہ نکلا، ایک دوسرا اس کے پیچھے نکلا، تیسرا نکلا، تو میں نے بھی تھوڑا مراجعہ کیا، میں نے کہا میں بھی نکلوں. پھر میں نے کہا نہیں یار، کچھ تو معیار ہوگا. تو الحمدللہ وہاں سے پھر میرے دل میں یہ تھا کہ شاید ہمارا صبر آزمانا چاہتے ہیں. اچھا. تو الحمدللہ آئے تو مؤذن ایز اے مؤذن، لیکن ادھر آتے ہی میں نے تقریباً مختصر عرصے میں پہلے ہی سال میں نے خطبے کا امتحان دیا اور خطیب مقرر ہوا الحمدللہ. تو اس کے بعد کافی عرصے تک ایز اے مؤذن ہم چلتے رہے، لیکن الحمدللہ میں جس مسجد میں بھی گیا ہوں سوائے ایک مسجد کے امام ہی گیا ہوں. میرے ساتھ جب پہلی دفعہ میں آیا تو میرے ساتھ مصری مؤذن تھا، میں امام تھا اس کے ساتھ. اس کے بعد بھی ایز اے امام رہا الحمدللہ. پھر کچھ عرصے کے بعد ہمارا وظیفہ ہی چینج ہو کر ہم امام الف میں ہم آ گئے الحمدللہ. بالکل صحیح. تو ابھی آپ ماشاءاللہ اتنے عرصے سے یہاں پر ہیں، تو کیا ذمہ داریاں ہیں آپ نے اور یہاں پر کیا کیا؟ اور ساتھ ہی یہ سوال یہ کروں گا کہ جب لوگ کسی ملک میں جاتے ہیں، خصوصاً کسی عرب ملک میں یا ویسٹرن کنٹریز میں، تو پیچھے لوگ جائیدادیں بناتے ہیں، گھر خریدتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دن واپس، خصوصاً عرب ملک میں جو آتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے ایک دن پاکستان واپس چلے جانا ہے، تو پیچھے وہ اچھے خاصے آپ نے بھی جانا چاہے تو جی بھیج دیتے ہیں. جی. تو قطری دینار اور درہم سے ریالوں سے پیچھے کتنی جائیدادیں بنائیں اور کتنی عمارتیں کھڑی کی؟ الحمدللہ بہت کچھ بنایا، اللہ کی مہربانی، من آنم کی من دانم. یہ بات تھوڑی سی دلچسپ بھی ہے، عجیب بھی ہے. میں وہ طالب علم تھا کہ مالی کمزوری کی، میں نے ایک بات آپ کو یہ بتاؤں، میں نے کبھی بھی گھر سے پیسے نہیں منگوائے، کبھی بھی. اچھا. مجھے شرم آتی تھی کہ میں گھر سے پیسے منگوا کے پڑھوں. فاقے کیے، یعنی آپ نہیں، یہ آپ شاید نہیں مانیں گے کہ میں نے 6 سال تک ناشتہ نہیں کیا، صبح کا ناشتہ. یہ دور طالب علمی کی بتا رہے ہیں؟ جی. مطلب دوپہر کا کھانا اور شام کا کھانا تو دارالعلوم کی طرف سے ہوتا تھا، ناشتہ نہیں ہوتا تھا. تو اب ناشتے کے لیے دودھ چاہیے، پتی چاہیے، تو اس کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے ہمارے پاس. ہم بڑے دور سے آئے تھے، والد صاحب ہمارا فوت ہو چکا تھا، بڑا بھائی تھا وہ بیچارہ بس گھر کے کام کاج، وہ مطلب گھریلو حالات وہ سنبھالتے تھے. تو وظیفہ جو ملتا تھا اس سے یہ کہ قلم کاپی، اور شام کو جب مطالعہ کر کے تھکتے تھے تو 8 آنے کی چائے ہوتی تھی، جا کے 8 آنے کی چائے پی کے آتے تھے، دماغ تازہ کر کے پھر پڑھتے تھے. تو الحمدللہ اگرچہ یہ سارے حالات تھے، لیکن ایک چیز میرے ذہن میں تھی کہ احساس ذمہ داری. میں نے یہاں الحمدللہ 25 سال ادھر قطر کا کالج اینڈ اسکول ہے، PIS پاکستان انٹرنیشنل اسکول، تقریباً 25 سال میں نے پڑھا ہے. میں بچوں کو یہی کہتا ہوں اور کہتا تھا کہ بھائی احساس ذمہ داری اپنے اندر پیدا کرو. میرے ذہن میں ہمیشہ یہ بات گونجتی تھی کہ میری ماں نے کہا ہے کہ بیٹا آپ نے پڑھنا ہے، تو بس میں پڑھنے پر ہی اپنے آپ کو مصروف رکھتا تھا. صحیح. تو الحمدللہ ان حالات میں بھی بڑی غیرت مندی سے اور ذمہ داری سے پڑھا، اور 6 سال تک میں نے بغیر ناشتے کے پڑھا. مشکلات آئیں لیکن پڑھائی میں کوئی کمی نہیں ہوئی الحمدللہ. تو یہاں پر آنے کے بعد اچھا وہاں سے جب میں آ رہا تھا تو اس وقت میرے دل میں ایک سوال تھا، یار دیکھیں ہم پیسوں کے لیے جا رہے ہیں. الحمدللہ دارالمدارس میں پہلے دن سے للہیت اور تقوی اور یہ چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں، اور اساتذہ خاص طور پر ہمارے ناظم صاحب کہتے تھے عزیزو اگر کسی نے اس علم کے ذریعے دنیا کمانا ہے تو آج سے ہی کوئی دنیاوی مشغلہ اختیار کرو، دنیا کماؤ، زیادہ کماؤ گے. بعد میں اس علم کے ذریعے دنیا کماؤ گے تو وہ پھر صحیح نہیں ہوگا. تو وہ بات میرے ذہن میں آ رہی تھی. پھر میں نے، ہمارے ایک بہت مخلص استاد تھے مولانا محمد شفیع صاحب، میرے ساتھ بہت یعنی قریبی تعلق تھا. ان سے میں نے کہا حضرت اس طرح کا معاملہ ہے، میں پاس بھی ہو گیا ہوں لیکن میرے دل میں سوال کھٹکتا ہے کہ کیا ہم پیسوں کے لیے جا رہے ہیں. تو انہوں نے جو بات کی اس کے بعد مجھے الحمدللہ شرح صدر ہوا. فرمایا کہ بیٹا یہ دنیا ہے، دار الاسباب ہے. آپ یہاں بھی فراغت کے بعد کہیں امامت کرو گے، کہیں خطابت کرو گے، کہیں تدریس کرو گے، تنخواہ تو لوگے نا، یہ ضرورت ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ یہاں کی 10,000 12-15,000 تنخواہ لو، اس کے مقابلے میں اگر آپ کو 20 25 اور 30 ملتے ہیں تو وہ اچھے نہیں ہیں. کہا کہ صرف نیت اپنی ٹھیک رکھو بس. چونکہ ہمارا علاقہ اس طرح کا ہے کہ وہاں مذہبی شورش رہتی ہے، ہمیشہ لڑائیاں اختلافات یہ وہ. تو میرا یہ نظریہ تھا کہ بھائی اگر خدا نخواستہ کبھی ہمیں ان حالات کی وجہ سے جیل جانا پڑے تو پیچھے بچے
بھوک ہڑتال نہ کریں، مشکلات نہ ہوں، تو کم از کم اتنا ہمارے پاس ہو کہ ہم کہیں بھی جائیں بچے پریشان نہ ہوں. صحیح. تو میں نے کہا ہم جائیں گے، چلو کچھ سرمایہ جمع کر کے آئیں گے، دین کا کام کریں گے. تو یہاں آنے کے بعد الحمدللہ اس وقت 1 ریال جو ہے وہ 8 روپے تھے، 8 روپے کے برابر. آج تو 1 ریال جو ہے وہ 78 روپے کے برابر ہے. تو ہماری ابتداً 1130 تنخواہ تھی، پھر الحمدللہ اسکول میں لگ گیا، پھر اس طرح خطبہ ملا، اس طرح کے حالات میں الحمدللہ ہاتھ ہمارا مضبوط ہو گیا. تو میرے ذہن میں ایک چیز تھی کہ میری والدہ نے بہت تکلیف سے پڑھایا مجھے، تو ان کو میں نے حج کرانا ہے. تو الحمدللہ ان کے لیے حج کا بندوبست کیا. اس طرح کے حالات ہم پر آئے. اس کے ساتھ یہ بھی تھی کہ بھائی میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں، خدمت کے لیے. تو میں نے اپنے علاقے میں کام کرنا ہے. اچھا. اگر میں صرف پیسہ اور پلاٹ اور بلڈنگوں کے پیچھے لگتا نا، آج میں کروڑ پتی ہوتا. لیکن میں نے پہلے دن سے ہی یہ ذہن میں بٹھایا تھا کہ میں نے دین کا کام کرنا ہے. تو الحمدللہ میں نے پھر وہ مکاتب کا سلسلہ شروع کیا. 2 مکتب سے میں نے شروع کیا تھا، آج 60 سے اوپر ہے ماشاءاللہ. کہاں؟ الحمدللہ گلگت میں. میرا کام گلگت میں ہے. صحیح. آپ کا ہوائی علاقہ مطلب جہاں ہم پیدا ہوئے، جہاں ہم رہتے ہیں. اور وہاں پر ہی کیوں؟ وہاں پر اس لیے کہ ان علاقوں کا کسی کو پتہ نہیں ہے. اب ہم، اور قرآن کریم میں بھی ہے نا کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يرجعون. ایک جماعت ہونی چاہیے جو دین کا تفقر سمجھ حاصل کرے، پھر واپسی پر اپنے علاقے کے لوگوں کو اور اپنی قوم کو ڈرائے. تو وہ بات ہماری ذمہ داری ہے کہ علاقے کی ذمہ داری ہم پر ہے. ہم علاقے کی حساسیت کو جانتے ہیں. اب ایک آدمی کراچی میں، پنجاب میں، اسلام آباد میں، ان کو ہمارے علاقے کا کیا پتہ ہے، جبکہ ہمارے علاقے کا ہمیں زیادہ پتہ ہے. اچھا، ہم اپنے علاقے میں کام نہیں کریں گے تو یہ وہاں جا کے کیوں کام کریں گے، اور ان کو پتہ کیا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر، اپنے علاقے کی زیادہ ذمہ داری ہے. ہم وہ کریں گے. شہر میں تو ہم جیسے 10 نے 20 نے 100 مل جاتے ہیں. اس لیے میں نے وہاں کام شروع کیا. مختصراً بتائیں کہ وہاں پہ کیوں کام کی ضرورت زیادہ ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر بیسیکلی 3 فرقے ہیں. شیعت ہے، شیعہ ایران ان کے سر پہ کھڑا ہے، پورا ہر قسم کا ان کے ساتھ تعاون ہے. آغا خانیت ہے جو کہ پیسوں پر لوگوں کو خریدتے ہیں. مختلف ان کے یعنی اس طرح کے پروگرامز ہیں کہ لوگوں کو اس میں جکڑتے ہیں، پھر آغا خانی بناتے ہیں. اب ایک اور مسلک بھی وہاں شروع ہوا ہے کچھ عرصے سے، ہمارے سبز پگڑی والے، وہ بھی کام کر رہے ہیں. تو اب بچوں کے مستقبل کی حفاظت اور ان کو صحیح راستہ، قرآن و حدیث کی پہچان، یہ ہم نے دینا ہے. تو اگر ہم اس میں کمزور ہوئے تو پھر دوسرے فرق جو ہے وہ غالب آ جائیں گے، وہ باطل فرقے اوپر آئیں گے. اس لیے کام کی ضرورت ہے اور ہم وہاں لگے ہیں. تبھی الحمدللہ 60 ہمارے پاس مکتب ہیں. ایک مستقل رہائشی مدرسہ بھی ہے ہرچوں میں، اور کچھ ہمارے تقریباً 30-35 بیوگان بھی ہمارے سلسلے میں ہیں پر منتھ. لیکن تقریباً ابھی بھی 20-25 لائن میں کھڑے ہیں کہ ادھر بھی کھولنا ہے، ادھر بھی کھولنا ہے. ضرورت بہت زیادہ ہے اور کام کی جو رفتار ہے وہ بہت سست ہے. اس لیے کہ ایک انفرادی طور پر کام ہو رہا ہے. پھر مساجد بنانے کا سلسلہ، پرانی مسجدوں کو صحیح کرنے کا سلسلہ، بہت سارے کام ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کر کے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے آسان کریں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں کامیاب ہو جائیں. بالکل صحیح. اچھا، ایک آخری سوال شاید ہو قطر کے حوالے سے. آپ کو اتنے سال ہو گئے، 30 سال غالباً آپ نے بتایا قطر میں ہو گئے. مختصراً بتائیں قطر میں کیا حالات ہیں، کتنے اسلامک حوالے سے یہاں پہ کتنی زیادہ کام کی ضرورت ہے، آپ نے یہاں کتنا کام کیا، یہاں کے حکومت کتنا اسلامک کام کو کتنا سپورٹ کرتی ہے، ان چیزوں کی تھوڑی سی حوالے سے بتائیں. الحمدللہ اس حوالے سے تو قطر میرے خیال میں پوری دنیا میں اس کا ایک نام ہے. اپنے اصول اور اپنے مبادئ، عربی میں کہتے ہیں کہ بنیادوں کو انہوں نے صحیح طور پر مضبوط رکھا ہوا ہے. تو میں ایز اے امام اور خطیب الحمدللہ یہاں پر اپنی محنت اور دعوت کا کام کر رہا ہوں. لیکن اس کے ساتھ یہاں مرکز عبداللہ بن زید، جس کا سابقہ نام فنار تھا، جو غیر مسلموں کو یا جو بھی اسلام کے حوالے سے پہچان اور معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک بڑا معروف اس کی خاص قسم کی بلڈنگ ہے. اور وہاں پر آتے ہیں لوگ، پوچھتے ہیں، سیکھتے ہیں. بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوتے ہیں، ایون کہ یہ
ورلڈ کپ کے دنوں میں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے الحمدللہ. تو وہاں کی طرف سے میں داعی بھی ہوں, اور ہمارے ہفتہ واری 4-5 بیانات ہوتے ہیں مختلف مساجد میں. اس کے علاوہ الحمدللہ میں یہاں اسکول میں پڑھاتا تھا, اس میں بھی بچوں کو یہی میں سکھاتا تھا, بھائی دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے, آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. اور الحمدللہ بہت سے بچے مدارس میں چلے گئے یہاں سے, اور جو نہیں بھی گئے ان کو ہم نے اتنی بات پکی کر دی کہ اللہ کی مخالفت کر کے, اللہ کے ساتھ لڑائی لڑ کے کوئی آدمی نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں. اور دوسری بات, والدین کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کرنا ہے, سود اور حرام کاری کبھی بھی نہیں کرنا ہے. یہ الحمدللہ میرے جو شاگرد ہیں وہ یہ کام کبھی نہیں کریں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ قطری حکومت جو ہے سارے قسم کے وسائل موجود ہیں, دعات کے لیے تنخواہیں ہیں, پھر جو حج پہ لوگ چلے جاتے ہیں ایز اے معلم, یہ بہت سے خطباء کو ان کے ساتھ بھیجتے ہیں, علماء کو, وہاں بھی وہ دینی یعنی لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں, اس کے اوپر خرچہ ہوتا ہے. تو قطر کی حکومت اس طرح بہت سارے پروگراموں میں بڑا خرچہ کرتی ہے, اور الحمدللہ مساجد پوری دنیا میں قطر کی حکومت اور افراد بناتے ہیں. اور اس طرح بہت سے یعنی پروگرام میں قطر والوں کا بڑا کردار ہے, بڑا ہاتھ ہے. جمعیہ قطر الخیریہ یہاں کی وہ ماشاءاللہ انہوں نے بڑے مساجد بنائی ہیں, دینی ادارے بنائے ہیں دنیا کے مختلف اس کونوں میں. اور اسی طرح جہاں بھی دنیا میں کوئی کام اچھا ہو رہا ہے اس میں الحمدللہ قطری حکومت یا کوئی قطری فرد جو ہے اس کا آپ وہاں پر وجود دیکھیں گے, اور کسی نہ کسی حد تک اس کا تعاون کسی بھی شکل میں وہاں ملے گا. ابھی آپ نے ذکر کیا حج کے طور پر معلم, تو آپ بھی بطور معلم یہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے حج پر جی الحمدللہ میں بھی تقریباً 12-15 دفعہ گیا ہوں ایز اے معلم, کیونکہ ہم تو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہیں نا. اب ہمارے ہم طالب علم میں جو 2 لفظ پڑھے ہیں وہ آگے ٹرانسفر کرنا ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. صحیح. تو عام دنوں میں اب ہم یہاں بیٹھتے ہیں اندر, میں نے یوٹیوب چینل بھی اسی لیے شروع کیا ہے, مسجد میں بیٹھ کے اللہ رسول کے لیے بیٹھے تو کوئی نہیں بیٹھتا ہے, 10, 5, 15, 20. تو اس میں حج کے موقع میں لوگ چونکہ فارغ ہوتے ہیں خاص طور پر مینا اور عرفات میں, تو ہم بس دل کا بھڑاس پھر وہاں نکالتے ہیں الحمدللہ. خوب جو ہم سے ہو سکے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہیں. اور پھر یہ کہ ایک حج ایک انتہائی ذمہ دارانہ فرض ہے, تو اس میں لوگ عمر میں 1 دفعہ جاتے ہیں, 2 دفعہ جاتے ہیں, اس میں غلطیاں کریں گے تو حج ناقص ہوگا. تو اس کو صحیح کرنے کے لیے, مسائل بتانے کے لیے, ٹائم بائی ٹائم, ڈے بائی ڈے ان کو ہدایات اور ارشادات دینے کے لیے ایک عالم کا ہونا, ایک موجہ دینی کہتے ہیں کہ دینی راستہ دکھانے والے کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے قطر کی حکومت نے ہر قافلے کے ساتھ 1-1, 2-2 اس طرح کے داعی یا اس طرح کے موجہ ضروری قرار دیا ہے کہ وہ ان کو ٹائم بائی ٹائم ان کو ہدایت دیتے ہیں, جانے سے پہلے, جانے کے بعد, پھر حج کے موقع پر. تو الحمدللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے مولانا, بس سے ایک آخری سوال, ٹائم کیونکہ کم ہے, یہاں پر پاکستانی کتنے ہیں اور ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ الحمدللہ پاکستانی کافی ہیں, میرے خیال میں تقریباً 1.5-2 لاکھ تو ہیں کم از کم. صحیح تعداد کا مجھے اندازہ نہیں, اتنے کم از کم ہیں. اور الحمدللہ یہاں آنے کے بعد ہمارے اکثر پاکستانیوں کا تعلق یا تو ٹرانسپورٹیشن سے ہے, یا پھر یہ بلڈنگیں وغیرہ بناتے ہیں, کنسٹرکشن سے ہے. تو اس کے علاوہ ملک کی مختلف وزارتوں میں بھی ہیں, اوقاف میں بھی بہت سے امام خطیب ہیں, اور مختلف شعبوں میں الحمدللہ ہیں, اور اچھا الحمدللہ کما رہے ہیں, اچھا نام ہے, اچھا ان کا کردار ہے ہر حوالے سے الحمدللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے مولانا, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور اپنے اس حوالے سے بتایا. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام سیاحت کو قبول فرمائے, اور جو پروجیکٹس آپ پاکستان میں گلگت کی طرف اور باقی علاقوں میں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں مزید ترقیاں دے.